السلام علیکم۔ اچھا جی، میرا نا آج انٹرویو تھا گوجرانوالا ریجن کا 17/5/2022 کو۔ میرا لاہور میں انٹرویو تھا ایل ڈی اے پلازا میں۔ 9 بجے کی ٹائمنگ تھی، میں تقریباً 9 بجے ہی ادھر پہنچا ہوں۔ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بعد ہم ادھر بیٹھ گئے ہیں، تو میرے سے پہلے 9 بچوں کا انٹرویو ہوا ہے، جن میں کوئی 3 لڑکیاں تھیں اور باقی لڑکے تھے۔ تو آج میں نے نوٹ کیا کہ کسی بندے پہ بھی ان لوگوں نے ٹائم زیادہ لگایا ہی نہیں ہے۔ 5 سے 7 اور 8 منٹ، میکسیمم 8 منٹ لگے ہیں۔ بڑی جلدی جلدی فارغ کرتے جا رہے تھے۔ میری کوئی باری آئی ہے کوئی 11:15 کے قریب، تو میں گیا ہوں ادھر دروازے تک۔ دروازہ اسی نے کھولا، وہ جو ادھر بندہ ہوتا ہے ایک۔ میں نے اجازت لی، میں کم ان۔ وہ کہتے ہیں جی آ جائیں۔ میں جا کے ابھی چیئر کے پاس کھڑا ہوا ہوں، دیکھا ہے سر کی طرف، اللہ بخش صاحب تھے پینل کے ہیڈ، اور باقی 2 بندے تھے وہ سول میں تھے، یونیفارم میں کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو میں ان کی طرف دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہیو اے سیٹ۔ میں بیٹھ گیا، میں نے تھینک یو بولا اور بیٹھ گیا۔ پھر کہتے ہیں ویلکم ٹو پی پی ایس سی۔ میں نے پھر تھینک یو بولا، تھینک یو سر۔ کہتے ہیں جی ٹیل اس اباؤٹ یور ڈگری، اباؤٹ یور ایجوکیشن۔ انگلش میں انہوں نے پوچھا، تو میں نے ان کو انگلش میں ہی بتایا کہ سر کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ بی ایس بایو کیمسٹری فرام یونیورسٹی آف گجرات، اور اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ سر میں ریسنٹلی گریجویشن کی ہے یونیورسٹی آف پنجاب لاہور سے۔ کہتے ہیں جی واٹ واز یور میجر سبجیکٹ؟ میں نے بتایا سر جرنلزم اور انگلش۔ کہتے ہیں اچھا۔ انہوں نے پھر ایک نام لیا، کوئی جرنلسٹ تھا انگلش، جوزف اس طرح کا اس کا وہ نام تھا۔ مجھے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، سوری سر نہیں پتہ۔ کہتے ہیں یار بڑا فیمس ہے۔ میں نے کہا سوری سر نو آئیڈیا۔ پھر ایک اور کوئی شاید نیوز پیپر تھا، اس کا نام لیا۔ کہتے ہیں یہ بڑا فیمس ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے کہا سوری سر نو آئیڈیا۔ کہتے ہیں نو آئیڈیا۔ میں کہا نو سر۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا جی، ایک اور سوال پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کہتے ہیں کہ بابا صحافت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا سر مولانا ظفر علی خان صاحب کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا یہ کہاں پہ دفن ہے؟ میں نے ان کو بتایا سر یہ وزیر آباد میں۔ کہتے ہیں کس جگہ پہ؟ جب ادھر تک آئے تھے نا پھر اردو میں شروع ہو گئے تھے، سٹارٹنگ انہوں نے انگلش میں کی تھی۔ میں نے کہا سر وزیر آباد میں ہے، مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا جی زرد صحافت کیا ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کہ سر یہ بیسیکلی صحافت اس کو کہتے ہیں کہ بنا تحقیق کے خبر کو آگے پہنچا دینا، صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اس کو زرد صحافت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا یہ شروع کدھر سے ہوئی تھی؟ میں نے کہا سر یہ تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک اگلے بندے کے پاس مجھے ریفر کر دیا جو ان کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا جی پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سر پہلی بات تو یہ میرا پیشن ہے، میں اس سے پہلے پاکستان آرمی اور ایئر فورس میں بھی ٹرائی کر چکا ہوں۔ وہ مجھے انٹرپٹ کر کے کہتے ہیں یہ پیشن تو نہ ہوا، آپ پہلے ادھر بھٹک رہے ہو پھر ادھر آ رہے ہو۔ میں نے کہا سر آرم فورسز میں آنے کا پیشن ہے، یہ ایک یونیفارم جاب ہے اس لیے، اور دوسری چیز یہ کہ سر مجھے لگتا ہے میں اپنی ایبیلیٹیز کا بیسٹ یوز اس ڈپارٹمنٹ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں سروس بھی اور خدمت بھی ہے۔ کہتے ہیں اچھا۔ پھر انہوں نے پوچھا جی تھانہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ میں نے وہ بتایا ان کو کہ لوگوں کی پرسیپشن ہے، لوگ سوچیں ہیں کہ صرف پاورفل لوگ ہی آ کے تھانے میں اپنی بات منواتے ہیں اور سفارے سے ادھر کام ہوتے ہیں سارے، اس کو تھانہ کلچر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اور پھر خود بتانے لگ گئے یار لوگ تو کہتے ہیں جی پولیس اسٹیشن جائیں تو وہ بات نہیں سنتے، گالیاں نکالتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اس کو بھی تھانہ کلچر کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی سر۔ پھر کہتے ہیں اچھا یہ جو ہم اگر آپ کو لگا لیتے ہیں سب انسپیکٹر، تو لوگوں کا جو پرسیپشن سارا خراب ہے، اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں نے کہا سر اس کے لیے جو میرے خیال سے سب سے ضروری چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ پبلک انٹریکشن زیادہ کر کے عوام کا اور پولیس کا گیپ کم کرنا پڑے گا پہلے میں۔ کہتے ہیں جی وہ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا سر اگر میں اپنے لیول پہ کروں اور اپنے ساتھ جو میرے بندے ہیں میں ان کو ڈیلی اتنا سا ٹاسک بھی دوں کہ آپ ڈیلی 3 سے 4 بندوں کے ساتھ ہینڈ شیک کر کے ان کا صرف حال چال پوچھ لیں، تو اس طرح لوگوں کے مائنڈ میں ہماری پرسیپشن اچھی ہو جائے گی، وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے لیے ہی کام کرنے آئے ہیں۔ اور میں نے کہا سر اس کے علاوہ ہم آئی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم یوز کر کے لوگوں کی پرسیپشن چینج کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اچھا۔ پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جو سکھ ہیں ان کی کتاب ہے ایک بڑی مطلب جیسے مذہبی ہماری کتاب ہے، ان کا نام بتائیں، اس کا نام بتائیں۔ میں نے کہا سر اف یو الاؤ می ٹو گیس۔ کہتے ہیں جی کرو گیس۔ میں نے کہا شاید گرو ناتھ اس طرح کا میں نے بولا۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔
پھر کہتے ہیں جب مسلمان فوت ہوتے ہیں تو ان کو ہم دفناتے ہیں جناب یہ وائٹ کفن میں. وہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں جو ریڈ کلر کا کفن یوز کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر شاید سکھ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں سکھ ہی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. پھر اتنے انہوں نے سوال کیے. اس کے بعد پھر تیسرے بندے کے پاس ریفر کیا. یہ پورا جواب نہیں تھا دینے دیتے، مطلب ابھی میں بتا رہا ہوتا تھا پھر اگلا سوال کر دیتے تھے. انہوں نے میرے سے پوچھا جی اور آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے بتایا سر انگلش پڑھی ہے بی اے میں. تو اچھا اس سے پہلے جب اللہ بخش صاحب میرے سے سوال کر رہے تھے نا، انہوں نے پوچھا جی اچھا بی اے میں آپ نے انگلش پڑھی ہے تو آپ پوئٹری کا بتائیے، آپ کا فیوریٹ پوئٹ کون سا ہے؟ میں نے کہا سر مجھے انٹرسٹ نہیں ہے پوئٹری میں تو اس لیے میرا کوئی خاص ہے نہیں. کہتے آپ نے پوئمس پڑھی ہیں بی اے میں؟ میں نے کہا سر میرا فیوریٹ نہیں ہے، ہمارا صرف ٹرانسلیشن ہی کرنی ہوتی تھی اسٹینزا کی، وہی کی ہے، میرا وہ فیوریٹ نہیں ہے. اچھا اردو میں بتائیں جی، اردو میں آپ کا کون سا فیوریٹ پوئٹ ہے؟ میں نے کہا سر مجھے پوئٹری میں شوق نہیں ہے اس لیے کوئی فیوریٹ نہیں ہے. کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے تیسرے بندے کے پاس ریفر کیا. انہوں نے پوچھا جی بی اے میں اور کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سر انگلش پڑھی تھی. کہتے ہیں انگلش میں کوئی کسی چیز کا نام بتاؤ؟ میں نے بتایا سر ایک ناول تھا اولڈ مین اینڈ سی. کہتے ہیں اچھا کس نے لکھا تھا؟ میں نے بتایا کہ ارنسٹ ہیمنگوے نے. اچھا پھر کہتے ہیں اس میں ایک بڑی فیمس لائن ہے وہ بتائیں. میں نے وہ بتائی. میں نے یہ لائن شاید ان کو نا الٹی بتا دی. میں اس طرح بولی تھی کہ اے مین کین نیور بی ڈیفیٹیڈ بٹ کین بی ڈسٹرائڈ. میں نے بھی ترجمہ بولا کہ ایک بندے کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو تباہ ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہرایا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں پھر بولو لائن. میں نے بولا کہ اے مین کین نیور بی ڈیفیٹیڈ بٹ کین بی ڈسٹرائڈ. پھر انہوں نے اس لائن کو نا ایسے بولا کہ اے مین کین نیور بی اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹیڈ. میں نے کہا ہاں سر شاید میں اس کو ریورس میں بول رہا تھا. کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی پوئم کا نام بتاؤ یا کوئی پلے کا. میں نے کہا سر پلیز پڑھے ہیں لیکن ابھی میرے مائنڈ میں کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا. پھر انہوں نے میرے سے پوچھا 23 مارچ کا پوچھا کہ 23 مارچ کے بارے میں بتائیں. میں نے کہا سر 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی. کہتے ہیں کدھر؟ میں نے کہا سر یہ ادھر ہی منار پاکستان منٹو پارک لاہور میں. کہتے ہیں کس نے اس کو خطبہ کس نے کیا تھا؟ میں نے کہا سر وہ اے کے فضل الحق نے، اور اس کو لیڈ قائد اعظم نے کیا تھا، اس کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی. کہتے ہیں اچھا. پھر انہوں نے میرے سے پوچھا یہ کیبنٹ مشن کے بارے میں بتائیں. میں نے کہا سر یہ برطانیہ کی طرف سے ایک بھیجا گیا تھا وفد تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا ملایا جائے تاکہ یہ ہمیں سپورٹ کر سکے اور ہمارے خلاف بغاوت نہ کریں. یہ شاید میں غلط بتا رہا تھا. کہتے ہیں اچھا اس کے ہیڈ کون تھے؟ میں نے کہا سوری سر نہیں بتا. پھر کہتے ہیں اچھا یہ 3 جون 1947 کا منصوبہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے پھر ان کو بتایا کہ سر یہ بیسیکلی ایک پلان تھا جس کے مطابق ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب ہم بر صغیر کو کس طرح ڈیوائڈ کریں آبادی کے لحاظ سے. یعنی کون سے مطلب صوبے ہوں گے جن کو پاکستان میں یا مسلم میجورٹی کے ساتھ ملا کے پاکستان بنایا جائے گا، اور کون سے انڈیا میں رکھے جائیں گے. تو یہ تھا 3 جون 1947 کا منصوبہ. تو یہی میرا سوال تھا. پھر انہوں نے دوسرے سر سے پوچھا جی سر آپ؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اوکے بیٹا تھینک یو. میں تھینک یو کہہ کے واپس آ گیا. اتنا انٹرویو تھا. اس کے علاوہ یار ایک آدھی اور چیز بھی پوچھی تھی مجھے یاد نہیں رہی. وہ یہ کہ اللہ بخش صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ اچھا گوجرانوالہ کے بارے میں کیا چیز مشہور ہے، کیا وہاں پہ مشہور ہے؟ میں نے کہا سر یہ راجہ رنجیت سنگھ کی برتھ پلیس بھی ہے. یہ ایک مطلب وہ ادھر کا راجہ تھا اور اس کا باپ تھا جو مہان سنگھ. تو اس کے علاوہ سر یہاں پہ کچھ ہسٹوریکل پلیسز بھی ہیں جس میں شیروں والا باغ ہے. اور اس کے علاوہ سر گھنٹہ گھر اس طرح کی چیزیں یہاں پہ مشہور ہیں. اور ابھی میں بتا رہا تھا پھر انہوں نے کہا جی اچھا اس کا پرانا نام بتائیں گوجرانوالہ کا. میں نے وہ بتایا سر اس کا پرانا نام خان پور سانسی تھا. کہتے ہیں یہ ایسا کیوں نام تھا اس کا؟ میں نے کہا سر یہاں پہ جو ایک قبیلہ تھا اس کا سردار تھا، اس کا نام خان محمد تھا، تو اس کے نام پہ اس کا نام ہوتا تھا خان پور سانسی. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ گجر قبائل زیادہ آ کے آباد ہوئے، تو پھر وہ ایک گجر تھا ان کی وجہ سے اس کا نام گوجرانوالہ رکھ دیا گیا تھا. یہ سوال بھی ہوئے تھے، یہ میں اوپر اسکپ کر گیا ہوں.